یقینی طور پہ آج اقوام متحدہ جو یہ دن منا رہا ہے تو یہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جو ڈاکٹر عادل صاحب نے آپ کے سامنے بیان بھی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور ان سے کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں کون سا صدقہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی پیاسے کو پانی پلاؤ، پانی پلایا کرو، یہ بہترین صدقہ ہے۔ آج کا یہ دن الخدمت فاؤنڈیشن اسی لیے منا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی اسی لیے بلایا ہے کہ ہم نے اپنے ذمے یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس میں ہم نے اپنا کتنا رول پلے کیا ہے۔ ہم نے کب یہ ٹرائی کیا ہے کہ کہیں کنواں کھودنے میں، کہیں نلکا لگانے میں، کہیں کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے میں، کہیں واٹر پمپس لگانے میں ہم نے کتنا تعاون کیا، اور کہاں ضرورت ہے۔ زیادہ تر بچوں کی جو اموات ہے وہ گندے پانی کی وجہ سے ہیں۔ یعنی سروے جو آج سے 1 سال پہلے ایک رپورٹ تھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر 85% پینے کا پانی جو ہے وہ گندا ہے، وہ ہمیں صاف نہیں مل رہا، اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ بچوں کی زیادہ اموات ہوتی ہیں، اور 5 بڑی بیماریوں میں بچوں کی 4 بیماریاں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ایک ریسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں۔ Quran has emphasized, and it is very interesting to know that whatever has been mentioned such a long time ago, now we are teaching it to our students. Especially in the Surah Nur, I think there are a couple of times where there is emphasis on the importance of water. Do you not see that Allah drives clouds? Then He brings them together, then He makes them into a mass, and you see the rain emerges from within it, and He sends down from the sky mountains within which is hail, and He strikes with it whom He wills and averts it from whom He wills. So there is a power of Allah that He has mentioned in it, that it is my power what I do. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن سرگرم عمل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو صاف پانی کی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچائے۔